بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست عزیزو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ قرآن پاک کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اور کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، کئی مقامات پر قرآن مجید کا ذکر آتا ہے۔ تو سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا قرآن مجید کا جو ذکر آتا ہے قرآن پاک کے مشتملات کے اندر، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ حکمت اور سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لا کر کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہو، اس کے کمالات پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وسیع تر اختیارات ہیں ان پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ تمہارے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک کی تمام صفات اور اس کے جو تمام کمالات ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اگر تمہارے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک کے کمالات اور اس کے اختیارات اور اس کے اوصاف اور اس کی صفات کی اہمیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے ان چیزوں کا بھی تمہارے نزدیک ان چیزوں کی بھی بڑی اہمیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات کی اہمیت کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان چیزوں پر بھی تمہاری ان پر توجہ ہونی چاہیے اور ان کی بھی اہمیت تمہارے نزدیک ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ رسول کے جس رسول پر تم ایمان رکھتے ہو اور وہ رسول جو تمہاری رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور وہ رسول، وہ ہادی، وہ مرشد، وہ رہنما، وہ ریفارمر جو آپ کے لیے تجویز کیا گیا ہے، یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ لوگ اپنی زبانی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تم لوگ اقرار کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت ہے۔ تو اگر بات واقعی اس طرح ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ضمن میں جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کی بھی تمہارے نزدیک اہمیت ہونی چاہیے۔ اگر ان کے ذکر کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ضمن میں یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ضمن میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان کی اہمیت تمہارے نزدیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت ہے اور نہ ہی اس کے رسول کی اہمیت ہے۔ اور اگر واقعی ہے اہمیت اور حیثیت تو پھر اس ضمن میں ذکر ہونے والی باتوں کی بھی تمہارے نزدیک اہمیت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا بھی جہاں بھی ذکر آیا ہے اور اس قرآن مجید کے ذکر کے بعد بہت سی نصیحتیں اور بہت سی وصیتیں کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر مذکور ہوئی ہیں، اور بہت سے مواعظ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے قرآن کے ذکر کے ضمن میں۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر قرآن مجید کی اہمیت تمہارے نزدیک ہے تو پھر ان چیزوں کی بھی اہمیت
وہ تمہارے نزدیک ہونی چاہیے، اور تمہیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے کہ جن چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ضمن میں آیا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ضمن میں آیا ہے، یا قرآن مجید کے ذکر کے ضمن میں آیا ہے، تو بالکل یہی اسلوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید، قرآن پاک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف اور اس کے جو محاسن اللہ نے بیان کیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان محاسن کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور انہی الفاظ کا مفہوم ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن مجید کے ذکر کے ضمن میں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی، تاکہ جو چیزیں ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما اصول قرار پا سکتی ہے، مشعل راہ قرار پا سکتی ہے۔ تو پہلے انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بات شروع کی، پھر انسانوں کو، لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر کیا، پھر انہوں نے اپنی بات کو پلٹایا ہے اسی ذکر کی طرف، یعنی قرآن مجید کے تذکرے کی طرف اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو پلٹایا ہے۔ اس کے قرآن پاک اور قرآن پاک کے درمیان جو چیزیں، قرآن پاک کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے کے بعد ایسی جو ہے نا وہ وسیطیں اور نصیحتیں کی جو ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں، پھر قرآن مجید کی طرف جو ہے نا اس کی اہمیت اور ان کے قرآن پاک کے اوصاف کی طرف پھر پلٹے۔ اس کے درمیان انہوں نے زندگی کا ایک چارٹ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے اور رہنما اصول بیان کیے ہیں، یہاں پھر وہ قرآن مجید کی طرف آئے ہیں۔ یہ اسی خطبہ نمبر 174 کا یعنی کہ پارٹ 3 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِزْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان کے نزدیک تو قرآن محرف ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور میں اس حوالے سے کتابوں کا ذکر بھی کر چکا ہوں جن کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کی حدیث کی کتابوں کے اندر، اور حدیث کی سب سے اول درجے کی جو کتاب ہے ان کی اصول کافی، اس کے اندر موجود ہے 2000 روایتیں موجود ہیں قرآن مجید کے بدل جانے کے بارے میں۔ طبرسی نے اسپیشل کتاب لکھی الاحتجاج، کیا نام ہے، فصل الخطاب طبرسی نے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ کئی مقامات پر درون کرتاس یعنی اوراق اور صفحات کے اندر کئی مقامات پر کئی باتیں جو ہے نا کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی طرف وہ بالکل واضح انداز میں اشارہ کر دیا کہ قرآن بدل گیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر قرآن بدل جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اس طرف متوجہ نہ کرتے، کیونکہ وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد خلیفہ بنے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ اور تصور ہے اور جن کی فکر کے اندر یہ غلاظت پائی جاتی ہے کہ قرآن بدل گیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ اب خلفائے ثلاثہ نے قرآن کو بدلا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بارے میں پھر لوگوں کو اس قدر متوجہ نہ کرتے اور اس قدر ملتفت نہ کرتے۔ پہلے وہ جو نقصان ہو چکا تھا ان لوگوں کے بقول، پھر اس نقصان کا مداوع کرتے، قرآن مجید کو صحیح اصلی شکل میں لاتے، پھر لوگوں کو متوجہ کرتے اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہوتا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے اور ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حفاظت کے ذمہ لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو جائے؟ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہو چکی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَأَنَّ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی مانند کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت اور نصیحت نہیں کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے وصیت اور نصیحت کی ہے، یعنی کہ آسمان سے زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اور جس قدر اس قرآن مجید کے ذریعے موعظت اور نصیحت کی ہے، اس طرح کی اس قدر نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ یہ قرآن مجید یعنی یہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام پند و نصائح کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، مگر قرآن مجید کا مقام اور اس کا پایا ان تمام تر کتابوں سے بلند ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ خطبہ نمبر 174 ہے اور نہج البلاغہ ہے۔ اس وقت میں نہج البلاغہ کا صفحہ جو مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے، جس نسخے کا، اس کا صفحہ نمبر 465 جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَصَبَابُهُ الْأَمِينُ، اور فرمایا اس کا امانت دار وسیلہ ہے۔ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، اس کے اندر دلوں کی بہار ہے۔ اور فرمایا وَيَنَابِعُ الْعِلْمِ، اور علم کے سرچشمے ہیں۔ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، قرآن مجید کے علاوہ اس دل کے لیے، کسی کی دل کے لیے کوئی اور روشنی نہیں ہو سکتی۔ مَا أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ متذکرون، باوجود اس کے کہ یاد رکھنے والے جو تھے وہ تو چلے گئے، جنہوں نے قرآن کی باتوں کو یاد رکھنا تھا اور کما حق کو یاد رکھنا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور فرمایا وَبَقِيَ النَّاسُونَ، اور جو بھولنے والے ہیں، بھلا دینے والے ہیں، بھولنے والے ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ وَالْمُتَنَاسُونَ، اور بھلا دینے والے، بھولنے والے اور بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، جب بھی تم بھلائی کا کام دیکھو، اب وہ اس طرف جو ہے نا وہ اپنی بات کی گفتگو کو کے دھارے کو موڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے اوصاف گنوانے کے بعد، اس کے کمالات شمار کرنے کے بعد، قرآن کے ذکر کے ضمن میں اور قرآن کے جو فوائد ہیں اس کے ضمن میں اب وہ ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ قرآن کے ذکر کے ضمن میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جو وصیتیں کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو متوجہ کر کے جو انہیں باور کرایا جاتا ہے، اگر قرآن مجید کی اہمیت ان کے نزدیک ہے تو ان باتوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بھی تم بھلائی کا کوئی کام دیکھو تو اس بارہ میں لوگوں کی مدد کیا کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ، اور جب تم برائی کو دیکھو تو اس سے اپنا منہ جو ہے وہ موڑ لیا کرو، اس کے پاس سے نکل گیا کرو۔ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقُولُ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم اعمل الخیر، اے ابن آدم بھلائی کو اختیار کر، بھلائی کو اوڑھنا بچھونا بنا، بھلائی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر، بھلائی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر، بھلائی کے ساتھ متمسک ہو۔ ودع الشر، اور شر کو چھوڑ دے، شر سے بھاگ جا، شر سے راہ فرار اختیار کر جا۔ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ، جب تو ایسا کرے گا، ایسا فیصلہ کرے گا، یعنی جب بھلائی دیکھے گا تو بھلائی کے کاموں میں جب تو مدد کرے گا، اور برائی دیکھے گا تو برائی سے بھاگے گا، جب تو ایسا کرے گا تو فرمایا کہ پھر تو نیک چلن، اور پھر ایسی صورت میں تو نیک چلن ہوگا اور راست رو ہوگا، یعنی سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ الا وان الظلم ثلاثۃ، ظلم 3 قسم کے ہیں۔ فظلم لا یغفر، ایک ایسا ظلم ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وظلم لا یترک، اور ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کا مواخذہ کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔
وظلم مغفور لا یطلب، اور ایک ایسا ظلم ہے جس کو بخش دیا جائے گا اور اس کا مواخذہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جانا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یہاں ذرا رک کر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متمسک با اہل بیت ہیں، ان کے شب و روز دیکھیں، ان کے عقائد دیکھیں، ان کے افکار دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں، کیا ان کے افکار ہیں اور کیا نظریات ہیں اور کیا ان کے عقائد ہیں اور کیا شب و روز ہیں۔ لی خمسۃ، ان کی کتابوں کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا پڑا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے لیے 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے میں جو ہلاک کر دینے والی وبا ہے اس کو بجھاتا ہوں۔ ہم بجھاتے ہیں، وہ کون سے 5 ہستیاں ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ ان کی کتابوں کے اندر شرک کی اس قدر ترویج کی گئی ہے، کتابوں کے اندر بھی اور ان کی تقریروں کے اندر بھی اور ان کی عملی زندگیوں کے اندر بھی، غیر اللہ کے لیے سجدے، غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی قسمیں یہ عام طور پر اٹھاتے ہیں۔ مجھے علی کی قسم ہے، مجھے حسین کی قسم ہے، اور جب بھی سوال کرتے ہیں تو 5 تن پاک کے نام کا سوال کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کے اندر بڑی بہتات کے ساتھ شرک پایا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے علماء جو ہیں ان کے جو ہے نا مشرکانہ نام ہے۔ عبد الحسین ایک ان کا مجتہد ہے، عبد الحسین شرف الدین الموسوی، جس کی کتاب المراجعات عربی کے اندر ہے، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے مذہب اہل بیت کے نام سے۔ اس کا نام، اس کا لکھنے والا جو ہے اس کا نام ہے عبد الحسین، اور ساجد علی، ساجد حسین، قلب حسین۔ اب قلب کا کیا معنی ہے؟ قلب کا معنی ہے کتا، قلب عباس، اور اس نام شرکیہ، کام شرکیہ، عمل میں شرک۔ اور کبھی آپ جا کر دیکھیں ایران کے اندر جو امام علی رضا کا جو مزار ہے مشہد کے اندر، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت امام حسین کے روضے پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر کیا ہو رہا ہے؟ ایسی شرکیہ خرافات ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں کہ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عقیدے میں شرک اور فکر میں اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی دشمنی، یہ اگر اہل بیت کے ساتھ کما حقہ متمسک ہوتے تو پھر نتائج اس طرح سامنے نہ ہوتے اور حالات اس طرح سامنے نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ۔ اگر یہ ان کا تعلق ہوتا تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آدمی کی گفتگو سنی ہے، انہی کے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ویسے وہ بندہ کوئی جو ہے نا وہ بڑا منصف مزاج تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کبھی مشکل کشا بھی شہید ہوا ہے، اور جو شہید ہو جائے وہ کبھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، مشکل کشا قتل ہو سکتا ہے، مشکل کشا پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم، وہ کہہ رہا تھا ان کو مخاطب کر کے کہ ہم ایک طرف انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، دوسری طرف انہیں شہید بھی مانتے ہیں، عقائد میں انہیں مشکل کشا مانتے ہیں اور مصائب میں شہید مانتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، عوام الناس کا کام نہیں ہے۔
ان کے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی کتب جو ہیں ان کتب کے اندر شرک جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ شرک جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ، رہا وہ ظلم جو معاف کر دیا جائے گا، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ، وہ بندے کا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے، عند بعض الحنات، بعض چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے وہ اپنی آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي، اور رہا وہ ظلم لا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وہ ظلم جس کا مواخذہ کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بندوں کا بندوں پر ظلم کرنا ہے، بعض کا بعض پر ظلم کرنا ہے۔ اور فرمایا القصاص هناك شدید، وہاں قصاص جو بدلہ ہونا ہے نا اللہ کی عدالت میں، بارگاہ الہی میں، وہ بدلہ سخت ترین بدلہ ہونا ہے۔ ہوا لیس ہوا جرحن بالمدا ولا ضربا بالسیاط، فرماتے ہیں وہاں جو بدلہ ہونا ہے وہ چھریوں کے ذریعے، چیرنے کے ذریعے نہیں ہونا بدلہ، اور نہ ہی کوڑے مارنے کے ذریعے بدلہ ہونا ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّهُ يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ، یہ چھریوں کے ساتھ چیرنا اور کوڑوں کو مارا جانا اس بدلے کے مقابلہ میں، اس سزا کے مقابلہ میں اس چیز کو بہت چھوٹا سمجھا جائے گا، ان تکالیف کو بہت چھوٹا سمجھا جائے گا۔ فَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملہ میں اپنے آپ کو متلون مزاجی، رنگا رنگی سے بچاؤ، کبھی کوئی رنگ ہو کبھی کوئی رنگ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا فَإِنَّ جَمَاعَةٍ فِيهَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ، اس میں اتفاق کرنا، فَإِنَّ جَمَاعَةٍ فِيمَا تَكْرَهُونَ، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حق کے حوالے سے، یعنی کہ جسے تم دشوار سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، اس چیز پر اتفاق کرنا حق کے معاملہ میں یہ بہتر ہے من فرقت فیما تحبون من الباطل، بے شک اللہ سبحانہ نے، ایک منٹ، تم نہ پسند کرتے ہو باطل راستوں پر جا کر بٹ جانے سے جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے، یعنی کہ حق کے معاملہ میں جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، دشوار سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، اس کے مقابلہ میں باطل پر جا کر بٹ جانا جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بِفُرْقَةٍ، اللہ تبارک و تعالی اس تفرقہ بازی کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں دے گا، کچھ بھلائی نہیں دے گا، ممن مضا ولا ممن باقیہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزر جانے والوں کو، نہ اللہ نے گزر جانے والوں کو بٹ جانے کی وجہ سے بھلائی عطا کی، خیر عطا کی، نہ باقی رہنے والوں کو وہ بھلائی عطا کرے گا اور خیر عطا کرے گا۔ یا ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اے لوگوں بابرکت ہے اور وہ جو ہے نا وہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے اپنے عیب اس کو لوگوں کی عیب گیری سے باز رکھتے ہیں۔ وطوبی لمن لازم بیتہ واکل قوتہ، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے گھر میں وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اپنا کھانا کھاتا ہے، واشتغل بطاعت ربہ، اور اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ وہ مشغول رہتا ہے، وبکا علی خطیئتہ، اور اپنی غلطیوں پر روتا ہے، فکان من نفسہ فی شغل والناس منہ فی راحۃ، تو وہ اپنے نفس کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے اور لوگ اس سے راحت میں رہتے ہیں، یعنی لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسا بندہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس خطبے کے اندر یہ جو طویل ترین خطبہ تھا جس کی جو 3 پارٹوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اہمیت جو ہے اس پر بہت زور دیا ہے، اور اس کے ضمن میں
پھر اپنے سننے جاننے والوں کو نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید جو ہمارے درمیان موجود ہے، یہ حجت ہے، اور اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا یہ لازم ہے، اور یہ غیر محرف ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کی اتباع اور اطاعت لازم اور واجب اور فرض ہے۔ اور جو قرآن مجید کی وابستگی سے، اس کے تعلق سے نکلتا ہے، تو پھر اس کا اسلام کا دعویٰ جو ہے اور ایمان کا دعویٰ، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔